حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا، لم تعبہ ثجلہ، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے، لم تجری بہ سعلہ، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں تھے کہ حسن میں کمی آ جائے، وسیم قصیم، یہ لفظ صرف اسی ہستی پر بولا جا سکتا ہے اور نہ پہلے بولا گیا نہ آئندہ بولا جائے گا نہ اس وقت۔ ایک ہوتا ہے حسین جو دیکھتے ہی اچھا لگے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ ٹھیک ہے چنگی شاید دل بھر گیا۔ ایک ہوتا ہے وسیم، وسیم کسے کہیں؟ وسیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھتے جائیں دیکھنے کا شوق بڑھتا جائے اور آنکھ بھرے نہیں، آنکھ بھرے نہیں، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم تھے، جتنا دیکھتی دیکھنے کا اور شوق بڑھ جاتا تھا اور کشش بڑھتی تھی۔ قسیم، قسیم کسے کہیں؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے نوخن تک جس کی ہر شے حسین ہو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ کہا ایک تو وہ وسیم تھے کہ دیکھنے سے جینا بھرتا تھا، ایک وہ قسیم تھے جدھر سے دیکھتی جس ادا میں دیکھتی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ فی عینیہ تاج، کیا ایک حدیث اور جوڑ، بلکہ 2-4 حدیثیں جوڑ کر میرے نبی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں، جتنی میں نے آپ کے حلیہ مبارک کو پڑھنے کی کوشش کی، 7 الفاظ کسی ایک حدیث میں نہیں، مختلف، ادعج، اشکل، احور، اہدب، اکحل، انجل، ابرج، 7 الفاظ ہیں۔ اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ بنائی کوئی نہیں۔ سوکھا ترجمہ کرا نا، کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی۔ ادعج، موٹی آنکھ، اشکل، لمبی آنکھ، اہدب، یہ بال پلکیں بڑی لمبی، احور، سیاہ پتلی، سفید اس کا سراؤنڈنگ، اشکل، اس میں سرخ دھاری دار ایسے باریک دھاگے، انجل، چمکتی ہوئی، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگی ہوئی آنکھ۔ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے کبھی کبھی دیکھتے تھے تو پھر کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر ایک عمر، بس وہ آپ کو دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فی عینیہ تاج، آنکھیں کیا عجیب تھی، ازج اقرن، بھویں بڑی گول تھیں خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ آواز میں ایک جادو تھا، داڑھی بڑی حسین تھی، گردن سراہی دار تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، دانت ایسے تھے جیسے کہ موتی چمک رہے ہوں۔ اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں تو آتا ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے اگر کوئی قریب دیوار ہوتی تو اس پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا، ایسے ایسے شوائیں نکلتی تھیں، شوائیں۔ اور یہ 4 دانت ملے ہوئے نہیں تھے، ایسے تھوڑا سا فاصلہ تھا، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اور بالکل گولائی میں تھے، اشنب گولائی میں، مفلج یہاں تھوڑا فاصلہ، اور براق الثنایا، اور ایسے چمکتے تھے جیسے بجلی چمکتی، ایسے اس میں سے جب آپ خطاب فرماتے، بات فرماتے یا مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، گردن لمبی تھی، آواز میں کشش اور جادو تھا۔ قریش نے مشہور کر دیا تھا، بھائی یہ جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا بس اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے نزدیک نہ لگو، لوگوں کو کہنا شکر دے۔ طفیل بن عامر دوسی بڑے عرب سردار ہیں، ان کو بھی لوگوں نے یہ کہا جب وہ مکے آئے تو کہنے لگے میں نے ڈر کے نہ روئی ڈالی کانوں میں کہ نہ میں سنا نہ میرے تے جادو ہوئے۔ تب یہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں آپ پہ نظر پڑی، آپ نفل پڑھ رہے تھے، میں نے ابھی تو آپ کا حلیہ بتایا کہ وہ دل اپنے آپ کھنچتا تھا، تو اس کی نظر پڑی تو کہتا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ قریش نے کہا ہوا وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر۔ تو طفیل کہنے لگے، میں نے کہا بڑے جادوگر ویکھن تو ایک چہرہ جادوگر دا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکال کر کہا کہ میں عرب سردار ہوں، میں کہڑا کوئی
بیوقوف انسان ہوں، میں اس کی سنتا ہوں شاید کوئی اچھی بات مل جائے، تو کانوں سے روئی نکال کر آ کے بیٹھ گئے، آواز میں کشش بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے سلام پھیرا تو وہ کہنے لگا طفیل کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ترجمہ کروں گا تو کوئی اس میں اوکھی گل بھی کوئی نہیں اور کوئی مشکل لفظ بھی کوئی نہیں، لیکن ردم، فصاحت، خوبصورتی، سننے والا عرب، سنانے والے میرے محبوب۔ وہ کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر، ارے نوجوان یہ دوبارہ کہو جو کہا ہے، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر۔ تو آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہاتھ بڑا، کلمہ پڑا، کیا کہتا ہے؟ فی صوتہ سحر، آواز کھینچتی تھی اور جاذبیت تھی، کشش تھی۔ ایک بہت بڑا عرب سردار ہے ولید بن مغیرہ، وہ آپ کے پاس آیا کہ تم سب بیٹھو میں جا کے سمجھاتا ہوں، سمجھانے آیا۔ اب وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ بھئی تو کی کم شروع کرتا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، آپ چپ کر کے سنتے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ لمبی چوڑی بات نہیں فرماتے تھے، یا چند جملے یا قرآن کی چند آیات۔ جب اپنی ساری تقریر ختم کر بیٹھا، کہنے لگا آپ نے فرمایا تو ابا الولید کچھ میں سنوں؟ کہنے لگے ہاں سناؤ۔ تو آپ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ اب ولید پہ کیا ہوا وہ آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ویسے بیٹھ پہلے سن رہا ہے۔ جب آپ یہاں تک پہنچ، جس دن زمین آسمان کانپ اٹھیں گے، پہاڑ ریت بن جائیں گے، ہم نے فرعون کے پاس بھی رسول بھیجا، تمہارے پاس بھی رسول بھیجا۔ میں ترجمے میں آپ دیکھو گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مجھے ہلائے، لیکن اہل زبان ہے نا، زبان سمجھتے ہیں، عربی دان تھا۔ آج کل تو عرب عربی نہیں سمجھتے، ساڈا کڑا قصور۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے کا، اور یوں پیچھے ہٹا، یوں واپس نہیں موڑا، ایسے نہیں موڑا، ایسی دہشت کلام کی طاری ہوئی کہ پیٹھ نہیں پھیری، یوں پیچھے ہوتا ہوتا دروازے سے باہر نکل گیا، پیٹھ نہیں پھیر سکا۔ میرے نبی کی بہت میں اتنی طاقت تھی، پتھر ہل جاتے تھے۔ ایمان تو نصیب کا ہوتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دشمنی پر تھے، لیکن رات کو یہ سارے چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے، کوئی ادھر چھپ کے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت فرض نماز تو تھی نہیں، شروع میں آپ نفل پڑھتے تھے، تو آپ اس آیت، اس سورت کو پڑھ رہے تھے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اس آیت میں ان آیات اتنا ردم ہے، سارے قرآن میں ردم ہے، پر اس صورت میں بہت طاقتور ردم ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہل رہے. ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، وائے 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 کمال ہے، بڑا بڑا شاعر ہے، ایسے ہلکے سے ما اشعرہ. اور آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جب انہوں نے کہا بڑا بڑا شاعر ہے، این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ شاعر نہیں ہے، یہ رسول کریم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنٹ لگا، کہنے لگے اوئے ہوئے کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میری بات سن لی. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تاڑی پلے نہیں گل پہ رہی، نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ شاعر ہے. سب سے پہلا حضرت عمر کو جو لگا نا تیر، وہ یہاں لگا. پھر وہ بعد میں بہن کوئی پٹائی وغیرہ اسلام ہوا، لیکن سب سے پہلا تاثر یہاں پیدا ہوا. تو بھائیو، اللہ نے تو اپنے نبی کو زندگی جو خوبصورت دینی تھی تو اسی ذات کو بھی تو خوبصورت بنایا. آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی مشک سے زیادہ. آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر دوپہر کا وقت، اچانک آنکھ کھلی تو انہوں نے یہاں نا کونی کے ساتھ بوتل لگائی ہو. آپ کی آنکھ کھل گیا، آپ نے کہا یہ کی کر رہی؟ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ گرمی کی وجہ سے جو بہ رہا ہے اس کو اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان آئے تو انہوں نے نا کھانا پیش کیا. اس کے بعد ایک ان کو تولیہ پیش کیا کہ ہاتھ صاف کر لو. انہیں ہاتھ صاف کی تو تولیے پہ جو کوئی سالن لگا روٹی کے ذرے، تو انہوں نے سب کو سامنے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا. او یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، کیسے صاف کر رہا ہوں؟ اللہ کہ نہیں جل جائے گا سارا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو چمٹے سے باہر نکالا تو اس کا سارا وہ اوپر جو ذرات تھے وہ جل گئے تھے، اور بالکل اس کا ایک دھاگا نہیں جلا تھا، صاف شفاف باہر نکل آیا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھایا تھا، میں نے یہ تولیہ پیش کیا تھا، اس سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھ لیا ہے. اس سے آگ اثر نہیں کرتی، آگ میں ڈال دو، جیسے ڈالتا ہوں ویسے باہر آ جاتا ہے. جب تولیے پر آگ اثر نہیں کرتی تو جس جسم میں میرے نبی کی زندگی ہوگی اس پہ آگ کیسے جائے گی؟